جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے کہ ایک اچھی خبر ہے کہ فلسطین کو ایک بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور فرانس نے بھی اب جو ہے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور اس سے قبل کے صدر میکرون جو ہیں اس کا اعلان کرتے وہاں پہ فلسطین کے پرچم لہرائے گئے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام صورتحال کے بعد اور یہ فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کے بعد کیا وہاں کے حالات جو ہیں یا وہاں کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں گی، وہاں کی راہ ہموار ہوگی؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، ڈیفینس اینڈ انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ. ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر. جی مانور، بہت شکریہ. صبح بخیر. بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ تمام ممالک نے فرانس نے بھی فلسطین کو جو ہے ریاست تسلیم کر لیا، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے اس اعلان کے بعد کیا فلسطین کی جو راہیں ہیں وہ ہموار ہونے جائیں گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیر آیا درست آیا ایک قدم ہے. کافی پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا. 60,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادت نہیں ہونی چاہیے تھی اس کے لیے، اور جو بربادی اور تباہی فلسطین اور غزہ میں ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ روکی جا سکتی تھی اگر یہ اقدام پہلے لیے جاتے. لیکن بہرحال یہ ہو گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو دو ریاستی حل ہے اس کو زندہ رکھا جائے. اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ دو ریاستی حل کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے اور یہ سارا علاقہ اسرائیل کے انڈر کنٹرول آ جائے، جی اور جو فلسطینیوں کی ایک اپنی الگ حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ جن ممالک نے تسلیم کیا ہے فلسطین کو ایز اسٹیٹ، یہ اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ دو ریاستی حل ختم نہیں ہوا ہے، اور وہی دنیا سمجھتی ہے کہ اس خطے کا واحد حل ہے. اور یہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ دیکھیے ایک بہت ڈینجرس ٹرینڈ اسرائیل نے سیٹ کیا ہے، اور اس نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ جی انٹرنیشنل سسٹمز ہوں، انٹرنیشنل لاز ہوں، جی ہیومانیٹیرین لاز ہوں، کوئی انسانیت نارمز، کچھ بھی اس کے انٹرسٹ سے زیادہ اوپر نہیں، اس کا انٹرسٹ سپریم ہے. اور جو اسرائیل کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، بلکہ اس کو اگر پولیٹیکو ریلیجیس انٹرسٹ کہا جائے تو وہ ہے وہ بینجامن نیتن یاہو اور ان کے ساتھیوں کا انٹرسٹ ہے. اگر آپ اسرائیل میں بھی دیکھیں تو بہت سارے لوگ جی ان سے ایگری نہیں کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، سڑکوں پہ آئے ہوئے. لیکن یہ ٹرینڈ وہ زور بازو پہ اور پھر امریکہ کی حمایت پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کہ جس ملک کے پاس طاقت ہو اور امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، جی تو وہ ملک اس ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے جہاں چاہے جب چاہے اٹیک کر دے اور رون ڈالے. ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب، یہاں پہ پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اس سے جو ہے یہ تمام صورتحال جو ہے اس طرح تسلیم کرنا، اس کا فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے اور ریاست فلسطین کے لیے کیا مطلب ہے پھر؟ دیکھیے جو موجودہ صورتحال ہے یہ چینج نہیں ہوگی جب تک کہ امریکہ اپنی پالیسی چینج نہیں کرے گا اسرائیل کی طرف. اسرائیل دیکھیں اکیلے اتنے عرصے تک یہ جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، اور اتنے سارے ملکوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا تھا اگر اس کے ساتھ امریکہ نہ کھڑا. جی تو جب تک امریکہ کی پالیسی چینج نہیں ہوگی، اس کے خیالات اسرائیل سے ڈفرنٹ نہیں ہوں گے جب تک یہاں پہ بہتری تو نہیں آئی. لیکن پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی یہ ایک اچھی سکسیس ہے، بڑی سکسیس ہے فلسطینیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ دو ریاستی حل کو سپورٹ کرتے ہیں. ان سب کے لیے یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ جی دنیا میں اب یہ رواج چل رہا ہے کہ فلسطین کو ایک ریاست، باقاعدہ ریاست تسلیم کیا جائے. جی آن گراؤنڈ اس کا کیا افیکٹ ہوگا یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ آن گراؤنڈ کیا ایفیکٹ ہوگا یہ دیکھنا ہوگا، لیکن پھر بھی کہ عالمی برادری کے یہ تمام سپورٹ، اس سے مسئلہ فلسطین جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ حل ہونے کے قریب ہے یا آگے بہتری آئے گی اس کے اندر؟ دیکھیے جی جو ٹائم گزر رہا ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، مسئلہ فلسطین میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حل کی طرف بھی بڑھ رہا، کیونکہ اب بالکل دنیا میں ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے اس مسئلے کے اوپر. جی آدھی سے زیادہ دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور کچھ ممالک ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو جو لوگ دو راستی حل چاہتے ہیں، جو لوگ اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، جو وہاں پہ تباہی ہو رہی ہے، جو قتل و غارت ہو رہا ہے، ان کی تعداد الحمدللہ بڑھتی جا رہی. ٹائم لگ رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے غزہ میں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بتدریج تعداد لوگوں
ان ملکوں کی بڑھ رہی ہے جو اس کو روکنا چاہتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ حل کی طرف اپنے بڑھ رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا عنقریب انشاءاللہ جب اس کا حل ٹیبل پہ رکھا جائے گا، بات چیت کی جائے گی اور اس مسئلے کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. روکنے کی کوشش پہلے بھی کی گئی ہے، لیکن اسرائیل نے ہمیشہ سبوٹاج کر دیا. اب ابھی ہوں دیکھیں نا قطر پہ کیا ہو رہا تھا. قطر میں حماس کی لیڈرشپ ان سجیشنز پہ غور کر رہی تھی جو امریکہ نے دی تھی جنگ بندی کے لیے. تو اب اسرائیل نے سجیشنز کو بھی ایز ویپن یوز کر لیا ہے. یعنی آئندہ اگر کبھی نیگوسیشنز کا موقع آئے گا تو حماس کی لیڈرشپ 10 دفعہ سوچے گی کہ ہم اس پہ کہیں بیٹھ کے غور کریں یا نہ کریں، کیونکہ جی اسرائیل نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی اسرائیل حماس کی شپ میں وہاں اٹیک کروں گا، وہ بے شک خود مختار ملک ہو، وہ بے شک کوئی علاقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو. ہوں تو اب کیا ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں کہ حماس کے لوگ جو ہے کیا آپ سے بات چیت کریں گے؟ مطلب اسرائیل نے خود ہی اس سسٹم کو سیبوٹاج کر دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا پریشر بڑھ رہا ہے، پولیٹیکل پریشر، اور انشاءاللہ وہ اتنا بڑھے گا کہ اسرائیل اور امریکہ دنیا کی بات سنیں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اچھا، ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب عالمی برادری جو ہے ساتھ مل کے اس طرف سپورٹ کر رہی ہے اس وقت فلسطین کو، تو اسرائیل جو ہے وہ خود بخود آگے جا کے جو اپنا سر جھکائے گا. میرا سوال بھی آپ سے یہ تھا. لیکن امریکی صدر جو ٹرمپ ہیں، ان کی تجویز کردہ فارمولے میں عرب ممالک کا غزہ میں فوج بھیجنا کتنا عملی ہے ایسی صورتحال میں؟ میرا خیال ہے کہ بھیجی جا سکتی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ریکنسٹرکشن کا ہے، اور اس کے لیے بہت پیسے چاہیے. کچھ تقریباً 1 سال پہلے ایک پلان ایجپٹ نے پروپوز کیا تھا، تو اب تو شاید اس سے بھی زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے. جی اور جہاں تک فوج بھیجنے کا تعلق ہے، تو دیکھیں فوج بھی عرب ممالک، میرا اپنا خیال ہے کہ جب تیار ہوں گے جب فلسطینیوں کے حقوق کی پاسداری کی جائے گی. اگر اسرائیل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ فوج بھیجنی ہے اور ان علاقوں میں بھیجنی ہے جہاں پہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ میرا تسلط رہے گا، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ عرب ممالک بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ جب تک نہیں بھیجیں گے جب تک کہ فلسطینیوں کے حقوق کی پاسداری نہیں ہو. جی فیصل صاحب، یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے فلسطینی صدر کا حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ فلسطین کو مزید تقسیم کرے گا یا اتحاد کی طرف لے کر جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ فلسطین میں مزید شاید تقسیم اس کی وجہ سے آئے. حماس ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے، یہ کوئی ٹیررسٹ موومنٹ نہیں ہے، ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے جو کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل یا اپنے علاقوں کو اسرائیل سے واپس لینے کے لیے کام کر رہی ہے. اور اس کا ایک بڑا رول ہے، اہم رول ہے. اور دیکھیں یہی غلطی ہے اسرائیل کی بھی، یو ایس کی بھی، اور ان تمام لوگوں کی جو کہ حماس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل بنائن ہو جائے گی، وہ اپنا رول یہاں پہ ختم کر دے گی. یہ جو ریزسٹنس موومنٹس ہوتی ہیں یہ ایسے ختم نہیں ہوتی ہیں مار جی دھاڑ سے، یہ تو بچے دیتی ہیں. مطلب اگر لیڈرشپ کو بھی آپ ختم کرتے جائیں گے تو نیچے سے لوگ ان کو جوائن کرتے رہتے ہیں. ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، ان کی ڈیمانڈ سننی پڑتی ہیں، اور ان کے جو خدشات ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تب جا کے یہ ریزسٹنس موومنٹس کام ڈاؤن ہوتی ہیں. آپ سری لنکا میں اس کی مثال دیکھ لیجئے، آپ آئرش ریپبلک میں دیکھ لیجئے، آپ اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھ لیجئے جہاں پہ ریزسٹنس موومنٹس ہیں ان سے بالآخر بات چیت کرنی پڑی، اور ان جی کے جو گریونسز تھے، ان کے جو پرابلمس تھے، ان کو بھی دیکھنا پڑا. تو یہ ریزسٹنس موومنٹ ہے، اس کو اسی طرح سے ڈیل کرنا پڑے گا. کسی ٹھیک ہے فوج کی طرح یا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی طرح اس کو ڈیل کرنے سے کچھ نہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ایڈمرل ریٹائر فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کیا صورتحال ہوگی آگے جا کے. امریکہ کا جو غزہ کے بارے میں امن فارمولہ ہے، دیکھنا یہ کہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.